علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہار شریعت کے مصنف صدر الشریعہ حضرت علامہ محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی پیدائش سن 1300 ہجری مطابق نومبر 1882 عیسوی کو قصبہ گھوسی ضلع اعظم گڑھ یوپی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش سے گھر پر حاصل کی، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر مولانا الہی بخش صاحب سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر جونپور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی اور استاد مولانا محمد صدیق صاحب سے کچھ اسباق پڑھے، پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خاں رامپوری سے علم دین حاصل کیا اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی، پھر دورہ حدیث کی تکمیل کے لیے پیلی بھیت تشریف لے گئے اور وہاں استاد المحدثین حضرت مولانا وفی احمد صورتی علیہ الرحمہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ حضرت مولانا وفی احمد محدث صورتی نے اپنے ہونہار شاگرد کی عبقری صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے۔ آپ نے 1320 ہجری مطابق 1902 میں سند حاصل کی۔ 1323 ہجری میں حکیم عبد الولی لکھنؤ سے علم طب حاصل کیا۔ 1324 ہجری سے 1327 ہجری تک مولانا وسیع احمد صورتی کے مدرسے میں درس دیا۔ اس کے بعد 1 سال تک پٹنہ میں طب کا کام کیا۔ بعد میں اپنے استاد مولانا وسیع احمد صورتی کے کہنے پر طب کا کام چھوڑ کر امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف میں درس و تدریس کی خدمت انجام دینے لگے۔ حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہ کر آپ کے علم میں وسعت پیدا ہوئی اور اس وقت کے عظیم فقہا میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ آپ کا حافظہ بہت مضبوط تھا، ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے۔ آپ نہایت ذہین تھے، کسبی اور خداداد خوبیوں کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ کسی کتاب کا یاد کرنے کی نیت سے 3 دفعہ دیکھ لینا کافی ہوتا تھا۔ آپ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ نے طویل عرصے تک مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے اور 1924 عیسوی میں صدر المدرسین کی حیثیت سے دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف چلے گئے۔ 1932 عیسوی میں پھر بریلی شریف واپس آئے اور کچھ دنوں بعد نواب حاجی غلام محمد خاں رئیس ریاست دادوں علی گڑھ کی دعوت پر مدرس اول کی حیثیت سے دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ میں آپ کا تقرر ہوا، جہاں 7 سال تک آپ بحسن و خوبی درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد 1 سال مظہر العلوم بنارس میں رہے، پھر آخرکار 1945 عیسوی تک منظر اسلام میں بریلی شریف میں درس دیا اور آپ کی پوری زندگی اس طرح درس و تدریس کی نظر ہوئی۔ آپ نے اعلی حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں 18 سال گزارے۔ آپ کی جد و جہد اور مصروفیات دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک تنہا انسان اتنے کام بھی کر سکتا ہے۔ آپ انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کی پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسے میں تدریس، دوسرے پریس کے کام یعنی کاپیوں کی تصحیح، کتابوں کی روانگی، خطوط کے جوابات، یہ سارے کام تنہا انجام دیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض مسودات کا مبیضہ کرنا، فتووں کی نقل اور ان کی خدمت میں رہ کر فتویٰ لکھنا، یہ کام بھی مستقل طور پر انجام دیتے تھے۔ پھر شہر اور بیرون شہر کے اکثر تبلیغ دین کے جلسوں میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ کنز الایمان جو ترجمہ قرآن ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ بھی صدر الشریعہ کے ایما پر پورا ہوا۔
احادیث نبویہ اور اقوال ائمہ کے مطابق صحیح ترجمہ قرآن کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضور صدر الشریعہ نے عرض کی اور اس طرف توجہ مبذول کرائی تو سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضامند ہو گئے۔ پھر اس طرح ہوتا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے جاتے اور صدر الشریعہ لکھتے جاتے۔ اس طرح آج امت کے پاس مجدد وقت کا لکھا ہوا اردو زبان میں عظیم الشان ترجمہ کنز الایمان کی شکل میں موجود ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کا پاک و ہند کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے متعدد عربی کتب میں پھیلے ہوئے بے شمار فقہی مسائل کو ایک مقام پر جمع کر دیا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک پیش آنے والے ہزاروں مسائل کو یکجا کر دیا اور اس کتاب کا نام بہار شریعت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کو صدر الشریعہ کا خطاب دیا اور ہندوستان کے قاضی شرع کا منصب عطا فرمایا۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کا وصال 2 ذی القعدہ سن 1367 ہجری مطابق 6 ستمبر 1948 عیسوی کو رات 12:26 پر ممبئی میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف قصبہ گھوسی ضلع مئو میں ہے۔